نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے توحید و رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد۔ پہلا عقیدہ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، بلا تمہید ہی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو چیز، جو معاملہ، جو کام تمہیں پہنچے، یعنی جو اچھائی تمہیں ملے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی یا غلطی یا خطا یا گناہ تم کر چکو تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ فمن نفسک، وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے اور تمہاری اپنی طرف سے ہے اور تمہارے اپنے سبب سے ہے۔ یعنی جو نیکی کرو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو برائی ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 79 یعنی 79 اس کی روشنی میں یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہی عقیدہ اور اسی موضوع کی آیت 29واں پارہ سورہ جن آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، یعنی یہ کیوں ہے کہ نیکی ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور برائی یا خطا ہو تو بندے کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ شر میں جاؤ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ برائی میں جاؤ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم گناہ میں جاؤ اور اس زمین کے اندر گناہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اراد بہم ربہم رشدا، ہاں تمہارا رب یہ ارادہ کرتا ہے، تمہارے رب کی یہ چاہت ہے کہ تم ہدایت پر رہو اور اس زمین پر ہدایت عام ہو، رشد عام ہو، خیر عام ہو، نیکی عام ہو، تمہارا رب یہ چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے کہ نیکی زیادہ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ برائی میں راضی نہیں ہوتا اور یہ خطا ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ اس بات پر بھی ڈھیر سارے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت ساری دنیا اس عقیدہ جو ہمارا ہے کہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے اور خطا ہماری طرف سے ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، لوگ نیگیٹیوٹیز پھیلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے تو بس میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور یہ ہر قرآن پڑھنے والے کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ہر صورت ماننا بھی ہوگا اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہوگا، اور اس میں کوئی تردد اور شک اور شبہ بھی نہیں رکھنا ہوگا کہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی توفیق سے ہے۔
اور برائی یا خطا یا نسیان یا سہو یہ ہماری طرف سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات گناہ پر راضی نہیں ہوتا، نہ گناہ ہم سے کرواتا ہے، اور رب کائنات ہماری خطا پر راضی نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم خطا کریں۔ ہاں، اللہ نے ہم مسلمانوں کو اور انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد، ہم تقدیر کے قیدی نہیں ہیں۔ یہ بڑی ڈیپ بات ہے، بڑی گہری بات ہے، بڑی قابل تحقیق بات ہے۔ تو ہم بڑے یعنی اللہ نے ہمیں بڑا آزاد پیدا کیا ہے۔ ہاں، دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک شیطان کا، ایک رحمان کا۔ تو ہمیں رحمان کا راستہ اپنانا ہے اور شیطان کا نہیں اپنانا۔ اس کے باوجود مسلمان نفس اور شیطان کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ انسان، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نفس اور شیطان کے سامنے مغلوب ہو گئے، اس کے سامنے جھک گئے، اس کے سامنے کمزور پڑ گئے، اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے اور اپنی مرضی کے غلام بن گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چلے۔ تو یہ وجہ ہے کہ گمراہی زیادہ ہے، یہ وجہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے، یہ وجہ ہے سرکشی زیادہ ہے، یہ وجہ ہے کہ غفلت زیادہ ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کم کرتے ہیں اور دنیا داری کے معاملات اور اذکار ہم زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں نیکی کی توفیق ملے تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں نیکی پہنچے پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم برائی پہنچے تمہیں، جو خطا پہنچے تمہیں اور جو تم غلطی کر جاؤ تو یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ عقیدہ ہے جو سم ٹائم انسان کو سمجھ نہیں آتا، بعض دفعہ انسان اس میں الجھ جاتا ہے۔ تو جو عقائد ہیں، عقائد، میں آپ کو ایک اصول کی بات بتا دوں، اسلام کے جو عقائد ہیں وہ آپ کو اور مجھے دلائل کے ساتھ سمجھ آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں اور اللہ کی طرف سے مکمل دلائل ہیں، پر یہ ہمیں سمجھ آنا ضروری نہیں ہے۔ بس ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے عقائد کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے اندر جب وقت لگاتے ہیں تو پھر بجائے سیدھا راستہ جانے کے الٹا راستہ چلے جاتے ہیں۔ جہاں اللہ مدد کرتا ہے وہاں شیطان بھی آپ کو بھٹکانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہذا توحید کے اباؤٹ جتنے عقائد ہیں ان عقائد کو لے کر، یا تقدیر کے متعلق جو عقائد ہیں انہیں لے کر اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو غلط طرف مت جائیں کبھی، بس وہی رک جائیں، حتیٰ کہ آپ کو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے تب تک آگے نہ چلیں، حتیٰ کہ سوچیں بھی نہ آگے، وگرنہ آپ کا ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت ساری دنیا ایسا کر رہی ہے، بہت ساری پڑھی لکھی جنریشن، بہت سے بڑے بڑے محققین، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، نالج میں، علم میں، معلومات میں۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہو سکتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کے متعلقہ جو معاملات ہیں اور عقائد ہیں وہ اگر ہمیں سمجھ نہ آئیں تو وہاں پر ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں اور ہماری عقل محدود ہے، لہذا ہم وہیں پر سٹاپ کر دیں گے، آگے نیگیٹو نہیں سوچیں گے، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی بتا رہا ہوں۔ اس لیے اس بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کر دینا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرو اسے اللہ کی طرف سے سمجھو، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو اس سے الٹ چلتا ہے وہ اسلام کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اس لیے ان کو پلے باندھ لیجئے۔ اگلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ جہت اور مکان اور زمان اور حرکت اور سکون اور شکل اور صورت اور تمام حادثوں سے، حوادث سے پاک ہے، تمام حوادث سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی جہت میں تسلیم نہیں کر سکتے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ ہے،
نہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہوگا اللہ ہر جگہ ہے۔ ایون ہم یہ بھی نہیں عقیدہ رکھ سکتے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ مسجد میں ہے، نہیں، صرف یہ بات نہیں۔ اگلی بات، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر تو وہ ہے، پر گھر سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک گھر وہ ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں، پر اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ گھر نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ رہتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب ہے وہ جگہ، وہ پتھروں کا بنا ہوا خوبصورت گھر، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بنایا ہوا گھر، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ہاتھوں سے لگے ہوئے پتھر اور گارا جس کا قرآن مقدس میں ذکر ہے، وہ گھر جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا وہ گھر جس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا وہ گھر جس کا تصور کر کے نماز سیدھی ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا عام سا گھر نہیں، وہ بڑا خاص گھر ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا گھر جس کا طواف کرو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر توبتاً نصوح کر لو تو گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، بس توبتاً نصوح کرنا ضروری ہے۔ تو وہ اللہ کا گھر وہ عام جگہ نہیں، بڑی خاص جگہ ہے۔ آج کل کئی شعراء، آج کل کئی مبلغین، آج کل کئی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ موٹیویشنل سپیکرز سمجھنے والے یا پروفیسرز اللہ کے گھر کو بڑا ہلکا سا بیان کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ ہلکا گھر نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بیت اللہ میں صرف نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کسی بھی مکان سے پاک ہے، مکان سے۔ ہم صرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے، تو آسمان کوئی چھوٹے سے تھوڑا ہی ہے، یہ زمین تو آسمانوں کے ساتھ مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آسمان ہے، آسمانوں سے نیچے جو سیارے ہیں، یہ زمین تو ان سیاروں سے بھی چھوٹی ہے، وہ سیارے بھی سائنس کی نظر میں بہت بڑے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آسمانوں پر ہے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ ہاں، کائنات میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ کو اللہ کا گھر کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ میں حدیث کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلب المؤمن عرش اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہم اللہ کو کسی جگہ پر مقید نہیں مان سکتے، پر ایک جگہ ہے جس کے بارے میں دو جہانوں کے رب نے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بتایا اور فرمایا، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہر جگہ ہے، کسی خاص جگہ نہیں، مگر اللہ بندہ مومن کے دل میں ہے، یہ ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا بیت اللہ شریف اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا ہے، اپنے قرب کی وجہ سے، اپنے کمال کی وجہ سے، بندوں کے اوپر رہنمائی کرنے کے لیے، بندوں کے لیے رحمت کرنے کے لیے، بندوں میں بخشش مانگنے کے لیے، بندوں کو اپنا قرب اور معرفت اور پہچان عطا کرنے کے لیے بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا گیا، ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ مگر ان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو خاص نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے، اگر اس جگہ مانیں گے تو جو اس جگہ ہے وہ دوسری جگہ ممکن نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جلوت میں، خلوت میں۔ ہاں، ہر جگہ سے مراد وہ جگہیں ہیں جو پاکیزہ جگہیں ہیں، ہم نجس جگہوں پر اللہ کو نہیں مانتے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتی تقدیر وہاں نہیں ہو سکتی، نہیں، بندے مومن اگر واش روم میں ہے تو دل تو ہے نا آپ کے جسم میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا جو نور ہے وہ نجس جگہوں سے دور رہتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم وہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ وہاں اپنا جلوہ نمائی فرماتا ہے، یا پھر کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر کو اپنے نور سے نوازتا ہے، یا پھر وہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اور اللہ تعالیٰ کی حدوں میں وہ جگہیں آتی ہیں، تو یہ اللہ جانے اور جگہیں جانے، ہمیں اس سے آگے سوچنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ زمانوں سے پاک ہے۔ زمان کہتے ہیں وقت، ٹائم،
ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ٹائم مختص نہیں کر سکتے. کائنات کب بنی تھی، کتنے لاکھوں سال ہو گئے، کتنے ہزاروں سال ہو گئے، ہم یہ کر سکتے ہیں. کائنات کب ختم ہوگی یہ حدیثوں کے روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اتنے ہزار سال باقی ہے اور قیامت اتنی ہوگی. تو جب سے کائنات بنی ہے، یعنی آسمان اور زمین بنے ہیں، تب سے لے کر قیامت تک ہم سارا وقت جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں اپنی عقل لڑا کر. پر اس سے پہلے بھی رب تھا، اس کے بعد بھی رب ہوگا، اس لیے وہ زمانے کتنے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہم اس کائنات کی تخلیق کا حساب لگانے لگیں تو ہم آقا نامدار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو تخلیق ہے صرف اسی کا حساب لگانے بیٹھ جائیں تو ہمارے کمپیوٹر بند ہو جائیں، ہاں ہمارے حساب ختم ہو جائیں. مگر آقا علیہ السلام کی جو نور کی تجلیات اور ان کے سال اور مہینے ہیں وہ ہی شمار میں نہیں آتے. اس لیے ہمیں جب نبی علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے کمالات ہمارے گنتی اور شمار میں نہیں آتے تو پھر رب کائنات کے کیسے آ سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے. ہم اپنے لیے زمانہ مختص کر سکتے ہیں. میری عمر 40 سال ہے، میری عمر 50 سال ہے، میرے بزرگوں کی عمر 70 سال ہے، حاجی صاحب کی عمر 60 سال ہے، اور ان کے بزرگوں کی عمر 110 سال تھی. ہم یہ اپنے انسانوں کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے بارے میں یا عام بندوں کے بارے میں زمانہ یا وقت اور ٹائم مختص کر سکتے ہیں، پر اللہ کے بارے کوئی ٹائم مختص نہیں کر سکتے، نہ کرنے کی اجازت ہے. وہ وقت سے وراء الورا ذات ہے. بے شک. اور آگے اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، خاص. اور فتاوی حدیثیہ کے اندر مفتیان کرام فرماتے ہیں ففی رؤیت اللہ فی الدنیا الرؤیا وان كانت ممکن عقلا وشرعا عند اہل السنہ لکنها تقع لم تقع فی هذه الدار لغیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے اس عبارت کا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جو ہے وہ، چونکہ دیدار کرنے کا مطلب ہے آنکھوں میں سما جانا. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے. تو رب کائنات آنکھوں میں آنے والی ہستی نہیں ہے، یہ اس سے وراء ذات ہے. ہماری آنکھوں میں تو سورج بھی نہیں آتا، اللہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جلوہ دیکھنا یہ ممکن ہے. مگر یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جہانوں کے رب کو سر کی آنکھوں سے لیلت اسراء میں دیکھا، شب معراج دیکھا. اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. ہاں امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہے وہ محدثین اور صوفیاء فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو، اللہ کے نور کو میں نے دیکھا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے جلوہ کرنا یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب رب دیکھے. یہاں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے لن ترانی، اللہ اکبر، مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ لن ترانی کا معنی ہے لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. تو سے مراد ہر انسان نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کے لیے جلوہ مختص کیا، وہ بھی شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انڈائریکٹ 9 بار جلوہ ربانی ملا. سبحان اللہ. یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑی محبت کا موضوع. پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ یہ بتا دوں کہ رب کائنات کو جلوہ کرنا یہ ممکن ہے. جتنا اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، جتنی اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں میں بسائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے جلووں سے ہم مستفیض ہوں گے. پر سر کی آنکھوں سے جلوہ یہ صرف 2 جہانوں کے نبی نے دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ نہیں ملا. لہذا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اور قلبی دیدار یا خواب میں دیدار،
سر کی آنکھوں کا دیدار تو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے. دل کی آنکھوں سے دیدار یا خواب میں دیدار یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا ہوا ہے, اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہوا ہے. اس پر بڑے دلائل ہیں, اور صرف نبیوں کو نہیں بلکہ اولیاء کو بھی. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, یہ میں سارے عقائد بیان کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی دیدار دیا ہے, اپنے ولیوں کو بھی دیدار عطا فرمایا ہے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کون میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود لکھا اور انہوں نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قلبی دل کی آنکھ سے اور خواب کے اندر 100 بار, 100 کا مطلب 100 ٹائم, 100 بار اپنے جلووں سے نوازا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, آپ کو بتاؤں 5 لاکھ حدیثوں سے 80,000 مسائل اخذ ایویں تو نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ, بے شک آیات اور احادیث تو میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں, کوئی نئی بات کیوں نہیں نکلتی؟ کوئی نئی بات تبھی ملتی ہے اس دل اور دماغ سے, اور دل اور دماغ کو تب ملتی ہے جب جلوہ ربانی سے وہ منور ہو چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا ہم جتنا اللہ کی محبت میں زیادہ آگے جائیں گے, جتنا اللہ سے زیادہ محبت کریں گے, دل کی دھڑکنوں اور چلتی سانسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ یاد کریں گے اور اللہ 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 کرتے رہیں گے, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہمارا دل و دماغ اور روح اور سوچوں پر پڑیں گے, اور اس سے روح اور دل اور دماغ پاکیزہ ہوگا, اور پھر وہ پاکیزہ ہوا تو سوچ پاکیزہ ہوگی, پھر نظر پاکیزہ ہوگی, پھر زبان پاکیزہ ہوگی, پھر کردار پاکیزہ ہوگا, اور کردار پاکیزہ ہو تو انجام پاکیزہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ہے یہ ایک الگ سے پورا موضوع ہے, مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 100 بار جلوہ عطا ہوا. اسی طرح دیگر اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنے خاص کرم اور جلووں سے نوازا ہے, مگر کبھی خواب میں اور کبھی دل کی آنکھ سے. دل کی آنکھ سے کیسے ہوتا ہے؟ الہام کے ذریعے. میں آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا جو دیدار ہے یہ اگلا عقیدہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر کیفیت کے ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. یہ جو کیف ہے نا, یہ ہم مختص نہیں کر سکتے. جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ, دوری یا قرب کا ہوتا ہے, نزدیک یا دور کا فاصلہ ہوتا ہے. وہ دیکھنے والے سے کسی جہت, کسی سائڈ میں ہوتی ہے چیز, یا اوپر یا نیچے یا رائٹ یا لیفٹ یا آگے یا پیچھے. تو اس کا دیکھنا, یہ دیکھنا جو ہے نا, یہ دیکھنا دوری پیدا کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہم اتنے دور تو ہیں, پر رب اس دوری سے بھی پاک ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کو یوں دیکھا ہے یا یوں دیکھنا ہے جیسے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھا ہے تو آپ میرے قریب تو ہیں, پر یہ دوری بھی بندے اور اللہ کے بیچ میں, یہ اللہ اس دوری سے بھی پاک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ شاہ رگ بھی مجھ سے دور ہے, پر میرا رب اس شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیف سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیفیت جلوے کی جو ہے وہ ہم مختص نہیں کر سکتے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے نظر محتاج نہیں ہے, نظر محتاج نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جلوے کے لیے نظر کا محتاج نہیں ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ کا ہم سے پیار ہے کہ رب کائنات ہم سے اتنا قریب ہے. کاش ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے, کاش ہم ان چیزوں کو بیان کرتے, کاش ہم ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان عقائد پر غور کرتے. یہ تو کتابوں میں ہی دبے رہ گئے. تو اس لیے میں نے پلان کیا کہ نہیں, عقائد سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. آج کے زمانے میں ہمارے عقیدے ہی کمزور ہیں, تو باقی ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ اندازہ کریں رب کائنات کے جلوے کے بارے میں یہ جو خاص محبت بھرا عقیدہ ہے,
یہ اگر بیان نہ کیا جاتا آپ کے سامنے تو معلومی رہتی نا. اب یہ چیز پتہ چلی ہے تو پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے قریب محسوس کریں، اور وہ اپنا آپ کو محسوس کروائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے. تو پھر رہا یہ کہ کیسے اللہ کا جلوہ ہوگا، تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں ہے. کیسے ہوگا، یہ لفظ کیسے کو بھی اللہ کی ذات اور بندے کے بیچ میں دخل نہیں ہے. جب دیکھیں گے تو اس وقت آپ بتا دیں گے کہ کیسا تھا، اور وہ رب چاہے گا جیسے آپ کو اپنا جلوہ دکھائے گا. اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا عقل سے ورا ہے، اور جو خدا ہے اس تک عقل نہیں پہنچ سکتی. اور وقت دیدار نگاہ اس جلوے کا احاطہ کر لے، وقت دیدار نظر اس کو اپنے اندر سمولے. دس از امپاسبل، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا وہ رب جب چاہے جیسے چاہے اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر کی آنکھ سے اپنے محبوب کو جلوہ عطا فرمایا، اور وہاں دوری نہیں تھی، وہاں دوری نہیں تھی. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا دو جہانوں کے رب نے میرے سامنے جب میرے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے نا اپنا دست قدرت رکھا، یہ ہاتھ نہیں، دست قدرت، وہ اس کی شان کے لائق تھا، رکھا تو میں نے ما کان و ما یکون کو جان لیا. جو کچھ تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ ہے وہ بھی جان لیا، جو قیامت اور قیامت کے بعد تک ہوگا وہ سب کچھ جان لیا. سبحان اللہ. وہ سارے وقت، وہ سارے ملک، وہ سارے حالات، وہ سارے زمانے، وہ سارے انسان، وہ سارے معاملات، وہ سارے انجام، سب کچھ میں نے جان لیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کا کمال تھا. اور آخری بات، چونکہ ہمارے پاس وقت ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے، اور شکر ہے کہ آپ ٹائم سے تشریف لائے ہیں، لہٰذا آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ 40 عقائد ہیں. ان میں سے آج پہلا بیان کرتا ہوں. عقائد متعلق توحید مکمل ہوئے، اور عقائد نبوت کے متعلق جو ہیں ان میں سے پہلا عقیدہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کون ہوتا ہے، یہ ہے سوال. تو اس کا جواب یہ ہے، نبی اس بے مثل بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. نبی کی ہدایت کے لیے نہیں، اس کی امت کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص ہے، اور ملائکہ بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں. یہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ ہے. اچھا، بہت سارے لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں. اس بحث کو تو چھوڑیں، جو ہمارا عقیدہ صرف اسی بیان کروں گا. ہمارے نبی علیہ السلام بشر ہیں، مگر بشر نہیں، بے مثل بشر. کون سے؟ ایسے بشر کہ جن جیسا کائنات میں پہلے، ابھی اور بعد میں نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہوگا. ان کی مثال ہی نہیں ہے بشریت میں. بے مثل بشر. ہماری انگلی چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتی، ان کی انگلی نے کیا. ہمارے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہو سکتے، ان کے ہوئے. ہمارے ہاتھوں سے مردہ زندہ نہیں ہوتا، انہوں نے کیا. ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہو کر جنت کے انگور نہیں توڑ سکتے، انہوں نے کیا. اسی طرح ہماری زبان کا جو لعاب ہے وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو نہیں جوڑ سکتا، آقا علیہ السلام کے لعاب نے تو جوڑا. اس لیے کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے آقا علیہ السلام کی عام بشر کے ساتھ کہ جس کو برابر کہا جا سکے، بلکہ ہم میں اور ان میں ظاہری طور پر کوئی برابری نہیں، اس لیے وہ بے مثل بشر نبی ہے. اور اگر کوئی مثال ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی ایک نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے، تو وہ ایک نسبت ہے، وہ یہ کہ ہمارے نبی کا بھی اللہ ایک ہے اور ہمارا بھی اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. اس کے سوا کوئی اور مثال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان جیسے ہیں، بلکہ اس میں بھی ہم ان جیسے نہیں ہیں. ان کی توحید کا عالم یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر جلوے کے لیے جائیں اور سر کی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہمارے غفلت اور ہماری
کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں تو اندھیرا آتا ہے اور وہ آنکھیں بند کریں تو عرش الہی پر پہنچتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ذات نبوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقائد ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اور گزشتہ ہفتے مری کے اندر برم میں پھنسنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان مرد و زن، بچوں، عورتوں کی ڈیتھ ہوئی، اس پر ہم افسوس کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی نااہلی پر شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کو میں کسی خاص فرد کے ساتھ نہیں جوڑتا، یہ گورنمنٹ کی نااہلی تھی اور اس وجہ سے لوگ مر گئے۔ برف ہر سال پڑتی ہے، پوری دنیا میں پڑتی ہے، تو کیا حکومتیں مرنے دیتی ہیں لوگوں کو؟ ہرگز نہیں۔ وہاں پر انڈا 40 روپے کا انڈا مہنگا کر لو، وہ 500 کا دیا گیا، اور چائے کا کپ 200 کا دیا گیا۔ روم 4000 والا 40,000 میں دیا گیا، اور ایک کمرہ 20,000 والا 70,000 میں دیا گیا۔ لوگوں نے پیسے دیے اپنی جانیں بچانے کے لیے، مگر وہاں کے ظالم تاجروں نے، ہوٹلز والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور جانوں کو مرنے دیا۔ ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند مسلمان کرتے ہیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔